اور نور اندھیری والی جگہ پہ نہیں، ایسی غلاظت والی جگہ پر نہیں ہوگا جہاں اس کو جگہ نہ ہو، کچرے والی جگہ پر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ علم تو وہاں جائے گا جو پاکیزہ، مطہرہ اور صاف ستھری جگہ ہوگی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا۔ تمام طلباء کو خوش آمدید ہمارے اس درس اور اس کتاب العلم کے اس دورے کے اندر، جس کے اندر الحمدللہ علم کے حوالے سے اس سلسلہ دروس کو جاری رکھا ہوا ہے، اور جس میں طلباء کے سامنے اس بات کو رکھا گیا ہے کہ تحصیل علم کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، علم کے حوالے سے کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور کون سی چیز طالب علم کو فائدہ دینے والی ہیں، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم ذکر کریں گے الاسباب المعینہ علی طلب العلم، جس کو شیخ نے اپنی کتاب کے اندر بھی اسی عنوان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک طالب علم کو تحصیل علم کے حصول کے لیے فائدہ مند یا مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم اختصار سے ایک دو تین ذکر کر کے اپنی بات کو بس اشارتاً اس کو ذکر کر لیں۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لینا ہے کہ یہ علم شرعی ہے، یہ علم شرعی ہے، علم ما يتعلق بکتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس علم کے لیے جب تک اللہ کے ساتھ تعلق نہیں نہ بنے گا تب تک یہ علم نہیں آئے گا۔ جب تک کہ اللہ کے ساتھ صلۃ قویۃ وثیقۃ متینۃ نہیں ہوگا تب تک یہ علم نہیں آئے گا، اور آ بھی گیا بظاہر تو کوئی استفادہ اسے بندہ کر نہیں پائے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے ان معین اسباب میں سے ہیں، مددگار اسباب میں سے سب سے پہلا سبب جو ہے جن کو علماء نے ذکر کیا ہے التقوی۔ پہلا سبب ہے التقوی، وتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية ستر والحجاب، کہ تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اور اس اللہ کے عذاب کے درمیان ایک ایسا پردہ بنا دو جو آپ کو بچا دے اللہ کے اس ناراضگی سے، اس عذاب سے۔ وہ کیسے ہوگا؟ بفعل طاعته وترک معاصیه، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور ہو جائے۔ سب سے بنیادی اساس یہی ہے جو ایک طالب علم کے اندر فائدہ دینے والی ہے، وہ سب سے پہلے تقوی ہے۔ اس تقوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ یہ حکم عام ہے بطور خاص مسلمان کے لیے، یعنی اس کے ساتھ ہی دیکھیں کہ طالب علم کے لیے بطور خاص یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ فرمایا سب سے پہلے یہ کہ اگر تم اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دیں گے۔ فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والا۔ ایک آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک ملکہ پیدا کر دیں گے، ایک ایسی قدرت اور قوت پیدا فرما دیں گے جس سے انسان یفرق بین الحق والباطل، جس کے اندر انسان حق اور باطل کے اندر فرق کرتا ہے۔ یفرق بین ما ينفع وبما لا ينفع، یعنی طالب علم اس تقوی کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو اس کے دل کے اندر ایک ملکہ اور قدرت پیدا فرمائیں گے جس سے اس کو فائدہ ہوگا کہ میں کس چیز کو لوں اور کس چیز کو نہ لوں۔ یہ تقوی ہی اس کو اس اساس کے بنیاد پر ہی لے گی کہ میں کون سی کتاب اس وقت جو مجھے مفید ہے، اس تقوی کی بنیاد پر یہ کتاب مجھے اس وقت مفید ہے، اور کون سی کتاب جو مجھے بعد میں فائدہ دینے والی ہے، کس چیز کو میں اب اس وقت حاصل کروں اور کون سی چیز ہے جو مجھے کچھ وقت کے بعد مفید فائدہ دینے والی ہے۔ تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ فرقان عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جب تک یہ تقوی نہ ہو، اور یاد رکھیے گا تو پھر یہ میں نے ابتدا کے اندر چیزیں ذکر کی کہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اگر تقوی ہوگا كلما كان اکثر تقوی فيكون اکثر علما وحفظا وذكاء، اگر جتنا انسان کے اندر تقوی زیادہ ہوگا تو کہتے ہیں التقوی سبب زیادۃ فی الحفظ، جس بندے کے پاس اگر تقوی زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں قوت حفظ بھی زیادہ رکھ دیتے ہیں۔
وہ چیزوں کو، کیونکہ یہ سینہ جس کو ہم نے خالی کر دیا گناہوں سے، اگر سینہ کو اللہ کے معصیت سے خاص صاف کر دیا اور پھر اس کے اندر اللہ کے نور کو رکھا تو وہ بالکل صاف ستھری جگہ پر ہوگا اور اس کو بالکل انسان صحیح طور پر حفظ کر لے گا اور بہت زیادہ اور جلدی حفظ کر لے گا۔ تبھی تو امام شافعی کا یہ شعر کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ انہوں نے جب اپنے استاد امام وکیع کی طرف رحمہ اللہ کی طرف یہ بات کہی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی قال اعلم سبحان اللہ قال اعلم بان العلم نور ونور اللہ لا یؤتاہ للعاصی۔ فرمائیں دیکھو کہ اس بات کی شکایت کر رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، جن کی دن رات تقوی اور طہارت میں ہے، جن کی دن رات قال اللہ والقال رسول میں گزر رہی ہے، لیکن فرما رہے ہیں میرے حافظے میں کمی ہے، کچھ شکایت میں نے امام وکیع سے بھی کہی تو انہوں نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی۔ پہلی نصیحت اور پہلی وصیت یہی ہے، رہنمائی پہلی ہے کہ گناہوں کے کام کو، نافرمانی کے کام کو، معصیت کے کاموں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ قال اعلم، اس بات کو خوب جان لو، بان العلم نور، یہ علم نور ہے، ونور اللہ لا یؤتاہ العاصی، یہ فرمایا یہ نور ہے اللہ کا، یہ علم نور ہے، اور نور اندھیری والی جگہ پہ نہیں، ایسی غلاظت والی جگہ پر نہیں ہوگا جہاں اس کو جگہ نہ ہو، کچرے والی جگہ پر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ علم تو وہاں جائے گا جو پاکیزہ، مطہرہ اور صاف ستھری جگہ ہوگی۔ تو یہاں پر جتنا انسان کے اندر تقوی زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ حفظ کر لے گا، زیادہ حفظ کر لے گا۔ تو سمجھ آ گئی کہ تقوی کے اعتبار سے انسان حق اور باطل کے اندر، فائدہ اور نقصان کے اندر فرق کر لے گا، اور اسی طرح تقوی کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ اس کے حفظ میں اضافہ فرمائے گا، اور اسی کہتے ہیں کہ التقوی سبب لزیادت الفہم، کہ تقوی ہی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر انسان کئی مسائل کو بڑی جلدی اور آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ کئی لوگ اس باتوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اس کا ادراک تک نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے یعنی الراسخون فی العلم، جو متقی ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، خشیت اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ اس بات کو سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، اس کا فہم بھی وہی رکھتے ہیں، اس کا ادراک بھی وہی کر لیتے ہیں، اور بڑے ہی دور اندیش ہیں۔ میں بھی اس کی آتا ہوں اس کی طرف کہ سب سے یعنی وہ فہم ان کے پاس آ جاتا ہے، اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی ہوتا ہے قرآن کی ایک آیت ہم نے پڑھی، ہر ایک کو تقوی کی تقوی اور طہارت کے بنا پر اللہ تعالیٰ یہ قدرت و استعداد عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے دعوت پہ، تو پوری رات ما مس الماء ماء الوضوء، رات کو جو وضو کا پانی رکھ کے گئے تھے اس پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن پوری رات وہ اسی انتظار میں اور بغیر وضو کیے وہ جا کے عشاء کی فجر کی نماز پڑھے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی حدیث ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ایک چھوٹی سی حدیث ہے جن میں سے انہوں نے سینکڑوں مسائل اخذ کر لیے، سینکڑوں مسائل۔ کیا ہے کہ کبھی کبھار اس تقوی کی بنیاد پر ایک آدمی ایک حدیث سے یا ایک آیت سے ایک یا دو مسئلے استنباط کرتا ہے، اخذ کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور کبھی جس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید وسعت عطا فرماتا ہے، شرح اللہ صدرہ، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور اسی آیت کے تحت جس بندے کو یہی آیت ایک نے پڑھی اس کو ایک دو مسئلہ سمجھ آیا، اور یہی آیت دوسرے نے پڑھی جس کے اندر تقوی کا مادہ زیادہ ہے، تقوی للہ زیادہ ہے، تو فرمایا وہی اس سے میات المسائل، کئی مسائل، سینکڑوں مسائل اس سے اخذ کر لیتا ہے، استنباط کر لیتا ہے۔ یقین جانیں آپ شیخ صالح العثیمین رحمہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، آپ ذرا ان کے ایک ملک استدلال کو دیکھیں، ان کی تفسیر کو دیکھیں، ان کی کتاب ہے شرح الممتع، شرح علی روض المربع، ان کتاب کو دیکھیں، علی زاد المستقنع، علی زاد المستقنع، ان کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے استنباط کرتے ہیں۔ شرح الممتع ان کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کو دیکھیں کہ کیسے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملک استنباط رکھا ہے، کیسے ملک استنباط رکھا ہے۔ تفسیر قرآن کو دیکھیں، ایک ایک آیت کو لیتے ہیں جس میں سے فوائد الآیات بھی ہیں، مسائل الآیات ہیں، کتنے، یعنی ہم اس تصور میں نہیں آ رہی ہوتی بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول دیا اور ان کے اندر اس فہم کے مادے کو وسیع فرما دیا۔ کیا ہے؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی بنیادی اساس ہے۔ نمبر 3، اگر یہ تقوی موجود ہے انسان کے پاس، اگر یہ تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے دل کے اندر ایک فراست پیدا کر دیتا ہے۔ فراست بھی ایک نور ہے، ایک فراست ہے، اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام کرمانی سے اس بات کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ من امر ظاہرہ باتباع سنہ، من امر ظاہرہ باتباع سنہ
وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات سبحان الله وغض بصره عن المحارم واعتاد عقل المال لا تكاد تخطئ الفراسة. فرما جس بندے کے یہ قول بس انسان ذہن میں رکھ لینا انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں فراست، ایک دور اندیش جو انسان ہوتا ہے، کیسے کئی فتنے کھڑے ہوتے ہیں، کئی علماء نہیں بات کر رہے ہوتے ہیں، مسئلے کے تہ تک جاتے ہیں، وہ اتنی بات بڑی گہرائی والی کر لیتے ہیں، لوگ سمجھ نہیں، ان کو مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا. نہیں سبحان اللہ، وہ بڑے دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، بڑی دور کی بات سوچتے ہیں اور پھر بات کہتے ہیں. لوگوں کو 5-10 سال کے بعد وہ سمجھ آتی کہ نہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے، بالکل صحیح کہہ رہے تھے جو اس وقت انہوں نے بات کہی تھی. بار کیف تو کہا کہ جو بندہ اپنے ظاہر کو اتباع سنت کا حکم کر دے اور ہمیشہ مراقبت اللہ، اس بات پہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مراقبت اللہ کے اندر ہے، اپنے نفس کو شہوات سے بچائے، اپنے نظر کو محارم سے بچائے اور اپنے آپ کو حلال کھانے کی عادت ڈالے. فرمایا پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فراست اس سے گم ہو. ہر موقع پر اس سے فراست، اس کے زبان سے، اس کے ہر لب و لہجے سے فراست ظاہر ہوگی. بار کے ہم اس موضوع میں زیادہ چلے گئے. پہلا مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا الاسباب المعینہ. تو سب سے پہلا سبب جو اس کے اندر نظر آ رہا ہے، پہلا سبب ہے التقوی. اور تقوی اس کے اندر ہم نے خلاصہ ذکر کیا کہ اگر تقوی ہوگا تو علم بھی آئے گا، تقوی ہوگا تو فہم بھی آئے گا، تقوی بھی ہوگا تو اس انسان کے اندر قوت ملکہ پیدا ہوگی، تقوی ہوگی تو انسان کے دل کے اندر فراست اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا، اور تقوی ہوگا تو حق اور باطل کے اندر اللہ تعالیٰ فرق پیدا کر دیتا ہے. اس کے لیے وہ جان لیتا ہے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز غیر مفید ہے. دوسرا سبب یہ ہے سبحان اللہ، یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ سارے علماء کے تجربات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پوری اس چیزوں کے اندر ذکر دی اور ہمارے لیے ایک پورا زبدہ تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. یوں سمجھے کہ آگ پہ آٹا گوندھ کے، آگ پہ بیٹھ کے، کھانا پکا کے تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ کہ یوں سمجھے کہ لقمہ تک ہمارے منہ میں رکھ دیا ہے اور کہا کہ اب صرف نکل لو، اب صرف نکل لو. تو دوسرا سبب یہ اس کے اندر ہے المثابرۃ والاستمرار فی العلم. المثابرۃ والاستمرار فی العلم مطلب یہ ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہیں الصبر علی العلم اور صبر فی تحصیل العلم، کہ انسان جس چیز کو سیکھ رہا ہے نا اس پر مواظبت کا اختیار کرے، اس پر دوام اختیار کرے. اور سب سے بڑی مصیبت ہمارے یہاں علم کے ناپید ہونے کی یہ ہے کہ علم کے اندر استمرار نہیں، علم کے اندر استمرار نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ایک ہی دن کے اندر یا ایک مہینے کے اندر عالم بن جاؤں، اور یہ ہو نہیں سکتا. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، پیغمبر علیہ الصلوۃ میں 23 سال لگ گئے اس کو، نبوت کی باتیں، نبوت کا علم نازل ہوتے ہوئے 23 سال. تو یہ علم آئے گا تدریجاً، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس آج ہی آ جائے اور سب کچھ آ جائے، اور اسی چکر کے اندر آج اتنا لے لیا کہ اگلے دن برداشت ہی نہیں ہوا. آج ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، آج اس کے پاس جا رہا ہے، آج اس کے پاس کتاب اٹھا کے جا رہا ہے، آج اس کے پاس یہ کتاب پڑھ رہا ہے. پتا چلا کہ ایک ہفتے کے بعد پھر کسی کے سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں سے بھی سیکھنے کی کوشش، وہاں سے بھی سیکھ، یہ بھی حاصل ہو رہا ہے، اتنا ہضم ہی نہیں ہو رہا، اتنا برداشت ہی نہیں ہو رہا، اتنا اٹھا ہی نہیں سکتا، تحمل ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ ہوگا کہ پھر چپنا بس ختم ہو جاتا ہے. نہیں، حماسہ بڑی اچھی بات ہے، حماست ہونی چاہیے، لیکن تدریج اس کے اندر، مصابرہ ہونی چاہیے، اس کے اندر ثابت قدمی ہونی چاہیے. شیخ رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرماتے ہیں کہ یہ بھی مصابرہ کے خلاف ہے. کچھ لوگوں نے ایک کتاب شروع کرنی ہوتی ہے، بڑے شوق میں آتے جی یہ کتاب شروع کر لی، اچھا جی شروع کر لیں، 2 پیج مسا پڑھ لیے، اس کے 2 پیج فقط پڑھیے، 3 پڑھ لیے، ایک باب پڑھ لیا، بات ختم. پھر کتاب میں اچھا جی پڑھ لیا، یہ مزہ نہیں آ رہا، دوسری کتاب پڑھتے. کہا یہ علم کی تحصیل نہیں ہے، یہ رسوخ فلم کبھی نہیں حاصل ہو سکتا، علم میں رسوخ کبھی نہیں حاصل ہو سکتا. علم کا رسوخ ہے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے جو ہمارا درس آئے گا جس میں منہجیت ہو طالب علم کہ طریقہ طلب العلم یعنی کیسے ہوگا، اس کے اندر کون سا منہج اختیار کرنا چاہیے، اس میں ذکر کریں گے. لیکن یہاں اس بات کو ذکر کرنا ہے کہ علم کے اندر صبر ہونا چاہیے. جس چیز کو لے رہے ہیں مختصر لیں، مطول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، وہ بعد میں جب، کیونکہ طالب علم کے مراحل ہے، کہتے ہیں المبتدی المتوسط المتقدم، اور جس کو منتہی کہتے ہیں. ابھی ہم مبتدی میں ہیں اور کتاب منتہی کی لے رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ علماء کو دیکھیں کہ انہوں نے کتابوں کی تدوین بھی اس انداز سے کی ہے کہ مبتدی کے لیے الگ ہے، متوسط کے لیے الگ ہے، اور منتہی کے لیے الگ ہے. لہذا ان چیزوں کو بھی لہذا سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور علم کے اندر صبر بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح تحصیل علم کے اندر کسی چیز کو لیا اس کو مکمل کریں، اس پہ دل اور رغبت اور دل و جان کے ساتھ لگے رہیں. ہاں
تحصیل علم کے اندر بہت ساری تکالیف بھی آتی ہیں. یہ علم اتنا آسان نہیں. ان سنلقی علیک قولا ثقیلا, اتنا جلدی اور اتنا آسان ہے کہ جلدی مل جائے گا اور اٹھا کے بھاگ گئے. نہیں, اس علم کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑی محنت کرنی. تب جا کے کہتے ہیں اذا اعطیت للعلم کلک یؤتیک بعضہ, جب اپنا سب کچھ علم کو دے دو گے تبھی وہ کچھ اپنا تھوڑا تمہیں دے گا. اگر علم کو اعطیت للعلم بعضک لا یؤتیک شیئا, اگر علم کو ہی تھوڑا وہ دو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملنے والا. تبھی تو ہماری حالت یہ ہے کہ آج علم نام کی کوئی چیز نہیں, علم نام کی کوئی چیز نہیں. بہرکیف علم کے اندر صبر ہو, استمرار ہو, لگے رہنا چاہیے. جب تک یہ نہیں کہ آج بس کتاب پڑھ لی, اور کچھ لوگوں کو تو یعنی یہ یوں کہ اس چیز نے بھی دھوکے میں ڈال دیا. ماشاءاللہ کبھی کہنا ماشاءاللہ جی آپ کو تو کیا ضرورت ہے, ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کچھ سیکھ لیا. اچھا یہ بات بھی ان کو لے کے بیٹھ جاتی ہے, اچھا ہاں واقعی مجھے تو بہت کچھ آتا ہے, میں نے تو سارا کچھ پڑھ لیا, میں تو خریج ہو گیا, میں تو متخرج ہو گیا, میں تو ڈگری حاصل کر چکا ہوں. نہیں, قال صالح هو ابن امام احمد بن حنبل قال رجل لابي قال يا امام انت بلغت ما بلغت من العلم ومعك هذا المحبر. سبحان اللہ. صالح امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے والد کے ساتھ پاس آیا اور دیکھا کہ وہ دوات ہیں جس سے لکھتے ہیں سیاہی کے, وہ اٹھائی ہوئی ہے لکھنے کے لیے, وہ جا رہے ہیں طلب علم کے لیے. تو کسی نے کہا ماشاء اللہ امام آپ اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ علم کے اس ذروہ, اس چوٹی پہ پہنچ چکے ہیں, اس کے باوجود بھی ابھی وہ ڈبیاں اٹھائی ہوئی ہیں, قلم کاغذات اٹھائے ہوئے ہیں, ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں کہ وہاں سے سیکھنا ہے, وہاں سے سیکھنا ہے. سبحان اللہ. قول امام احمد نے جو فرمایا نا وہ بڑا سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. کہا ما المحبرۃ الی المقبرہ, کہا اس ڈبیا کے ساتھ, اس قلم اور کرتاس کے ساتھ, ان اوراق کے ساتھ, اس تحصیل کے ساتھ, اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ قبرستان پہنچ جائے. یعنی آخری عمر تک یہی اسی طرح تحصیل علم کے اندر لگے رہیں. یہ قطع نہیں کہ بس فارغ ہو کے بعد ختم ہو گیا, علامہ فہامہ بگے اب تب وہ سب کچھ ہو گیا, قطع نہیں. تحصیل علم کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے, استمرار فی العلم ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر انقطاع آ گیا تو یاد رکھیے گا اس چیز جو پڑھا اس کو بھی زنگ لگ جائے گا, اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا. اور میں نے کہا ابتدا کے اندر کہ اس علم کے اندر تکلیف بھی آتی ہے, برداشت کرنی پڑے گی, تبھی وہ علم کے اندر کچھ حاصل کرے گا. تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی, عبید اللہ بن عبد الکریم الرازی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ علیہم اجمعین, یا رحمۃ اللہ علیہم اجمعین, ان کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کان بمصر طلب العلم 7 اشہر, کہتے ہیں وہ مصر کے اندر تھے اور 7 مہینے تک وہ علم حاصل کرتے رہے, لیلا ونہارا یواصل اللیل بالنہار وبالنہار باللیل. یعنی ایسا حال تھا کہ رات دن سے مل رہی ہے اور دن رات سے مل رہا ہے, مسلسل علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ دن کو ہم اپنے مشائخ کے ساتھ کثرت التردد علی المشائخ, یعنی کثرت الذهاب الى المشائخ, کثرت کے ساتھ مشائخ کے پاس جاتے اور ان سے علم حاصل کرتے. آج ان کے پاس آج تو اللہ کا فضل ہے, ایک جگہ پر بھی علماء موجود ہیں, ایک جامعات موجود ہے, جامع وقت جیسا ادارہ موجود ہے, اور کافی ادارے موجود ہیں, علماء موجود ہیں, آئے علم سیکھیں نہیں. لیکن اس وقت تو انہوں نے ان کو مختلف جگہوں پر جانا پڑ رہا تھا. کہا کہ ادھر جا رہے ہیں اس شیخ کے پاس. آج تو کہا ایک شیخ کے پاس پہنچے تو ایک بات پہنچی کہ ان شیخ علی, کہ آج شیخ بیمار ہیں, درس نہیں ہوگا. کہا چلو درس آج نہیں ہوا. باہر نکلے تو ایک آدمی کو دیکھا وہ مچھلی بیچ رہا ہے. تو دل کیا کہ اتنا عرصہ رہے ہیں, چلو آج مچھلی لے کے آج اسی کا سالن بنا کے کھا لیتے. کہا جب فاشترینا سمکن, جب مچھلی لے کے اپنے گھر پہنچے تو ظاہری بات ہے مذاکرہ مراجعہ خط و نسخ ہوتا تھا. کعبے پہنچے ہی تھے, مچھلی رکھی, پتہ چلا کہ ٹائم ابھی دوسرے شیخ کا وقت شروع ہو گیا جیسے ان سے ٹائم لینا ہے. کہا انہی کے بعد چلتے گئے, پھر وہاں سے پھر صبح پھر شام پھر کہا ایسے کرتے کرتے کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ مچھلی پکا کے کھا لیتا. آج تو ہمیں کھانے پینے سے ہی فرصت نہیں, ہم کیا علم حاصل کریں گے؟ ہمیں تو کھانے پینے سے ہی فرصت نہیں ہے, اور علم کیا کھانے پینے اور سونے سے. اور یہی طالب علم کے لیے تباہ کن چیزیں ہیں, یاد رکھیے گا. کھانے پینے اور سونے کے علاوہ اور اس سے زائد مستدعا ایک اور چیز موبائل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. تو علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو کہا کہ اتنا کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ صرف اس کو پکا کے کھا لے. کہا ڈر یہ ہونے لگا کہ اب تو وہ خراب ہو جائے گی. تو کہا فَأَكَلْنَاهُ نِيًّا, ہم نے کچی کھا لی اور کہا کہ چلو بھائی ٹائم نہیں ہے, کچی کھا لی, ٹائم نہیں ہے, کون پکائے, کون پھر اس کے لیے انتظار کرے, اتنا ٹائم کون ضائع کرے کہ جی شیخ کے پاس جانا ہے, اس کے پاس پڑھنا ہے, پھر لکھنا بھی ہے, اس کو یاد بھی کرنا ہے, اس کا مراقبہ بھی, اس کا مذاکرہ کرنا ہے, اس کا مراجعہ کرنا ہے, اس کو لکھنا ہے.
یہ سب کچھ کرنا ہے، اب اس کو چھوڑیں، کھانا پکانا شروع کر دیں، چھوڑو بھائی ٹائم نہیں ہے، ایسے کچے کھا کے چلے گئے. سبحان اللہ. کہا کہ جب ان لوگوں نے یہ کتاب اتنی محنت کرے کی اور استمرار فی کے اندر علم کے مصابرہ اور مواظبہ کا جو اختیار انہوں نے طریقہ کیا نا، جس کی برکت سے آج ان کی کتابیں دنیا کے اندر موجود ہیں. معرفت الجرح والتعدیل عبد الرحمن راضی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ. والد بھی اتنے جلیل القدر محدث عالم تھے، بیٹا بھی اتنا ہی جلیل القدر. 12 جلدوں کی کتابیں آج بھی موجود ہے مکتبات کے اندر. معرفت الجرح والتعدیل ان کی کتابیں، اور بھی کتابیں مار کے. تو میں نے کہا کہ علم کے اندر مصابرہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر استمرار ہونا چاہیے، وگرنہ نہیں. اسی طرح ایک بات یاد رکھیے گا، طالب علم کو جب دل کے اندر یہ شوق اور رغبت پیدا ہو جائے نا کہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے سیکھنا ہے، مجھے حاصل کرنا ہے، جس بندے کے اندر یہ چیز اجاگر ہو جائے واللہ العظیم انه يبتعد عن سفاسف، وہ ان چیزوں سے جو ایک سفلی چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، لا یعنی چیزیں ہیں، ان کی طرف دھیان ہی نہیں دے گا. بھائی گھومنے چلے، نہیں بھائی ٹائم نہیں ہے. چلو بھائی ہوٹل پہ چائے پینے، بھائی ٹائم نہیں ہے. چلو بھائی وہاں چلتے ہیں، باتیں کریں، چلو گپشے لگائیں، بھائی ٹائم نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک روشن شمع روشن کر دی ہے جو اس کو اس بات کی طرف بار بار لے کے آ رہی کہ نہیں، وقت ضائع نہیں کر رہا، وقت بڑا کم ہے، وقت بڑا مختصر ہے، حاصل کرنے کے لیے بہت چیزیں ہیں. یہ وہ علم لا ساحل لہ جس کا کوئی کنارہ نہیں. ابھی تو اب کنارے تک ہی نہیں پہنچے تو ہم ادھر ادھر کی باتوں میں چلے گئے تو پھر کیسے علم حاصل ہوگا. بار کیف. اس کے اندر تیسری چیز ہے المذاکرہ والمراجعہ، اور چوتھی چیز ہے اس کے اندر الحفظ. بار کیف انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے. ہم نے ضمن ان باتوں کو ذکر کیا ہے تو اپنے اس درس کے اندر ان چیزوں کو یاد رکھیے کہ تقوی کا حصول ہونا چاہیے، اور ان کے لیے علم کے اندر مصابرہ ہونا چاہیے، صبر فی العلم ہونا چاہیے، تبھی وہ علم آئے گا، وگرنہ علم سے استفادہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا.